بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں مس مہجبین آپ کو معاشرۃ العلوم کی کتاب سے سبق نمبر 3 سمندر کے بارے میں پہلی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی۔ عزیز طالبات، ہم ماہ اگست کا کام اس امید کے ساتھ شروع کریں گے کہ پچھلے ماہ کے تمام موضوعات کے لیکچر آپ تمام طالبات کو سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ عزیز طالبات، ہم تمام اساتذہ آپ تمام طالبات کے لیے بھرپور محنت اور خلوص نیت کے ساتھ جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور آپ تمام طالبات کے لیے معلومات اور فائدے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم سبق نمبر 3 سمندر کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہے کرۂ آب، اس کے بعد ہے سمندر، اس کے بعد ہے بحر اور بحیرے میں کے درمیان فرق، اور نمبر 4 ہے سمندری فرش کی سطح۔ سب سے پہلے ہے کرۂ آب۔ زمین کا وہ حصہ جو پانی پر مشتمل ہے کرۂ آب کہلاتا ہے۔ کرۂ آب میں پانی کئی صورتوں میں موجود ہے۔ سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، دلدلوں وغیرہ میں پانی مائع کی حالت میں موجود ہے، جبکہ قطبین پر پانی برف کی صورت میں ہے۔ زمین کی تقریباً 71% سطح پر پانی موجود ہے۔ سمندر پانی کے ایسے علاقے کو کہتے ہیں جس کی کوئی واضح سرحد نہ ہو اور اس کا پانی نمکین ہو۔ حقیقت میں زمین پر ایک ہی سمندر موجود ہے جس نے زمین کا 71% رقبہ گھیر رکھا ہے۔ انسان نے اپنی آسانی کے لیے اس بڑے سمندر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جو کہ یہ ہیں: بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی۔ بحر اور بحیرے کے درمیان فرق: بہت بڑے سمندر کو بحر جبکہ چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹا بحر بحر منجمد شمالی ہے، جبکہ سب سے بڑا بحیرہ قلزم ہے۔ علاوہ ازیں بحیرے بحر کے مقابلے میں خشکی کے خطوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بحیرہ قلزم ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ صرف جبل الطارق کی آبنائی کے ذریعے اس کا پانی بحر اوقیانوس سے متصل ہے۔ سمندری فرش کی سطح: وہ فرش جس پر سمندر کا پانی موجود ہے سمندری فرش کہلاتا ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ قشر الارض کا زیادہ تر حصہ سمندری فرش ہے۔ بڑے بڑے طبعی نقوش سمندری فرش پر ہی پائے جاتے ہیں۔ سمندری فرش پر پہاڑی سلسلے، وادیاں، میدان وغیرہ موجود ہیں۔ سمندری فرش پر پائے جانے والے اہم طبعی نقوش یہ ہیں: براعظمی شیلف، براعظمی ڈھلوان، گہرے سمندری میدان، سمندری گہرائیاں، زیر آب پہاڑی سلسلے۔ براعظمی شیلف: بیٹا، براعظمی شیلف وہ علاقہ ہے جو ساحلوں کے ساتھ ساتھ سمندری پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کی ڈھلوان بہت کم ہوتی ہے اور کم گہرائی ہوتی ہے۔ گہرے سمندری میدان: سمندری فرش کا زیادہ تر حصہ سمندری میدانوں پر مشتمل ہے۔ یہ میدان براعظمی ڈھلوان ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے ان میدانوں کی سطح بالکل چپٹی تو نہیں ہوتی، لیکن بلندی اور پستی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سمندری میدانوں کی سطح سمندر سے گہرائی 3000 سے 6000 میٹر تک ہے۔ گہرے سمندری میدان تقریباً 75.9% سمندری فرش پر موجود ہیں۔ سمندری گہرائیاں: سمندری گہرائیاں سمندری فرش پر موجود ان گڑھوں اور گھاٹیوں کو کہا جاتا ہے جو سمندری میدان کی نسبت بہت زیادہ گہری ہیں۔ ان گہرائیوں کو زیر آب گھاٹیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زیر آب پہاڑی سلسلے۔ سمندری فرش پر بعض مقامات پر پہاڑی سلسلے موجود ہیں جن کی چوڑائی چند سو کلومیٹر لیکن لمبائی ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سمندری پانی کی حرکات۔ سمندروں میں موجود پانی متحرک ہے اور ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کی حرکت میں رہتا ہے۔ سمندروں میں موجود پانی کی حرکات 3 قسم کی ہوتی ہیں: سمندری لہریں، نمبر 2 مد و جزر اور نمبر 3 ہے بحری روئیں۔ سمندری لہریں: سمندر میں ہوا کے زیر اثر پانی کے کچھ حصے دوسرے حصوں کو آگے دھکیلتے ہیں اور پانی حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت پانی مستقل طور پر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا۔ سمندری پانی کی اس قسم کی حرکت کو لہر کہتے ہیں۔ مد و جزر:
मद्दो जज़र समंदरी पानी की वो हरकत है जिसमें पानी चांद की कशिश की वजह से मखसूस वक्फे के बाद उतार चढ़ाव का शिकार होता है। समंदर का पानी अपनी जगह से हरकत तो नहीं करता, मगर इसकी सतह में बुलंदी या पस्ती रूनुमा होती रहती है और इस हरकत को मद्दो जज़र का नाम दिया जाता है। मद्दो जज़र बनने की वजूहात। मद्दो जज़र ज़मीन पर पड़ने वाली चांद की कशिश के सबब पैदा होते हैं। तमाम फ़ल्की अजसाम अपने अंदर कशिश रखते हैं और दूसरे फ़ल्की अजसाम को अपनी जानिब खींचते हैं। बिल्कुल इसी तरह चांद भी कशिश रखता है और ज़मीन को अपनी जानिब खींचता है। चांद की इस कशिश का असर कुर्राए हवा और कशरुल अर्ज़ पर तो नहीं होता, लेकिन कुर्राए आब और ख़ास कर समंदरी पानी में इसका असर ज़्यादा होता है। इसी वजह से मद्दो जज़र पैदा होते हैं। हाई और लो टाइड्स। मद्दो जज़र चांद की हरकत के साथ साथ समंदरी पानी पर असरअंदाज होते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा चांद के सामने होता है, वहाँ समंदरी पानी में हमेशा उभार या चढ़ाव रहता है, जिसे हाई टाइड्स कहा जाता है। और जो हिस्सा ज़मीन के मरकज़ से 90 डिग्री के ज़ाविये पर हो, वहाँ पानी की सतह में गड्ढा सा बन जाता है। उभार के दूसरी तरफ समंदरी पानी में भी उभार होता है और ज़मीन के मरकज़ से 90 डिग्री ज़ाविये पर मौजूद हिस्से पर भी पानी की सतह में उतार होता है। पानी की सतह में उतार को लो टाइड कहते हैं। मद्दो जज़र की इक़साम। मद्दो जज़र में पानी की सतह की बुलंदी हमेशा एक जैसी नहीं होती। मद्दो जज़र के दौरान में पानी की सतह की बुलंदी का दारोमदार ज़मीन की, चांद और सूरज की पोजीशन पर होता है। इस बिना पर मद्दो जज़र की 2 इक़साम हैं, मद्दो जज़र अकबर और मद्दो जज़र असग़र। मद्दो जज़र अकबर। चांद की पहली और 14वीं तारीखों में सूरज और चांद एक सिमत में होते हैं तो दोनों की कशिश मिल जाती है। इस तरह चढ़ाव मामूल से कुछ ज़्यादा और उतार कम होता है। इसको मद्दो जज़र अकबर कहते हैं। मद्दो जज़र असग़र। चांद की 7 और 21 तारीख को चांद सूरज की अमूदी सिमत में आ जाता है। इस सूरत में चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है और सूरज अपनी तरफ, लेकिन करीब होने की वजह से चांद की कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए चढ़ाव तो चांद की तरफ होता है लेकिन मामूल से कम। इसको मद्दो जज़र असग़र कहते हैं। बेटा इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बहरी रूहों को तफसीलन मुताला करेंगे और इसके बारे में तफसीलन मैं आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।